بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا پس منظر۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش ڈسکس کرتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا اصل نام یوسف بن ایوب بن شازی تھا۔ آپ 1137 سن ہجری 532 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک بہت اچھے گھرانے سے تھا۔ والد کا نام ایوب اور والدہ نہایت نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ کے والد اور چچا شیر کو دونوں بہادر سپہ سالار تھے اور اسلامی فوج میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ صلاح الدین بچپن ہی سے ذہین، بہادر اور پاکیزہ عادات کے مالک تھے۔ والدین نے آپ کی تربیت دین اور اخلاق کی بنیاد پر کی۔ آپ نے قرآن و حدیث اور فقہ شافعی کی تعلیم حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ گھڑ سواری، تیر اندازی اور نیزہ بازی اور جنگی فنون میں بھی ماہر ہوئے۔ جب صلاح الدین جوان ہوئے تو اپنے چچا شیر کو کے ساتھ نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے صرف ایک عظیم حکمران تھے بلکہ دیندار، عادل اور جہاد فی سبیل اللہ کے شوقین بھی تھے۔ نور الدین زنگی کی صحبت اور تعلیمات نے صلاح الدین کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ سن 1166 میں پہلی بار صلاح الدین کو مصر کے مہم پر بھیجا گیا۔ اس مہم میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے سب کو حیران کر دیا۔ بعد میں شیر کو مصر کے وزیر بنے، لیکن جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ مصر میں اصلاحات اور خلافت عباسیہ کی بحالی۔ اس وقت مصر میں فاطمی خلافت قائم تھی جو باطنی عقائد رکھتی تھی۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت اور انتشار بڑھ رہا تھا۔ صلاح الدین نے نہ صرف سیاسی تدبیر سے بلکہ دانش مندی اور نرمی کے ساتھ فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور خلافت عباسیہ کے نام کا خطبہ پڑھوا کر امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ صلاح الدین نے مصر میں عدل و انصاف قائم کیا، بدعنوان افسروں کو ہٹایا، فوج کو منظم کیا اور عوام کو سکون فراہم کیا۔ آپ نے مساجد کی تعمیر و مرمت کروائی، علماء اور صوفیہ کی سرپرستی کی اور دین اسلام کی حقیقی روح کو زندہ کیا۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی کے دوران ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم کی جو مصر، شام، یمن، حجاز، لیبیا اور شمالی افریقہ کے کئی حصوں پر مشتمل تھی۔ وہ صرف فاتح نہیں تھے بلکہ ایک بہترین منتظم بھی تھے۔ جہاں بھی فتح حاصل کرتے وہاں عدل و انصاف قائم کرتے، عوام کو سکون ملتا اور دین اسلام کی روشنی پھیلتی۔ صلیبی جنگیں۔ اسلامی تاریخ کا سب سے شاندار واقعہ بیت المقدس کی فتح ہے، جس کا سہرا صلاح الدین ایوبی کے سر پر جاتا ہے۔ سن 1099 میں صلیبی فوجوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ تقریباً 88 سال تک بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ مسلمانوں کے دل تڑپتے رہے کہ کب یہ مقدس شہر آزاد ہوگا۔ جنگ حطین۔ صلاح الدین نے مسلمانوں کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف ایک عظیم معرکہ لڑا جسے جنگ حطین کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 4 جولائی سن 1187 کو لڑی گئی۔ صلاح الدین نے حکمت عملی اور بہادری سے صلیبی فوج کو مکمل طور پر شکست دی۔ ہزاروں صلیبی قیدی بنائے گئے۔ جنگ حطین کے بعد صلاح الدین نے یروشلم کا رخ کیا اور شہر کو گھیرے میں لے لیا۔ چند دنوں کے محاصرے کے بعد صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 2 اکتوبر 1187 سن کو بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ وہی دن تھا جب حضرت عمر فاروق نے بھی صدیوں پہلے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ اس دن صلاح الدین نے تاریخ رقم کی۔ یروشلم کی فتح کے بعد سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ صلاح الدین صلیبیوں سے بدلہ لیں گے، کیونکہ 88 سال پہلے صلیبیوں نے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین نے قرآن و سنت کے مطابق رحم کا مظاہرہ کیا۔ عیسائی مردوں، عورتوں اور بچوں کو آزادی دی، بہت سے قیدیوں کو بغیر فدیہ رہا کر دیا۔
بیماروں اور ضعیفوں کو اپنے خرچ پر آزاد کیا، کلیساؤں اور عیسائی مذہب مقامات کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کے اس کردار نے دنیا کو حیران کر دیا، حتیٰ کہ یورپ میں بھی ان کی تعریف کی جانے لگی اور عیسائی مورخین نے انہیں عظیم فاتح اور عادل حکمران کہا۔ عبادت گزار تھے، تہجد کے عادی، قرآن و حدیث کی پیروی کرتے تھے، عدل انصاف کرتے تھے، اپنی رعایا کو ہر حال میں انصاف دیتے، سادگی پسند تھے، نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، محلوں اور شاہانہ زندگی سے دور رہتے تھے، علم اور دوستی، علماء، فقہا اور صوفیہ کی عزت کرتے تھے، بہادر اور حکیم، جنگ میں بہادری اور سیاست میں حکمت ان کی پہچان تھی۔ آخری ایام اور وفات۔ سن 1193 ہجری 599 میں دمشق میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے۔ ان کی بیماری چند ہفتے رہی۔ 4 مارچ 1193 کو آپ نے اس دنیا سے رخصت لی۔ اس وقت آپ کی عمر 55 یا 56 سال تھی۔ انتقال کے وقت ان کے ذاتی خزانے میں اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ کفن دفن کے اخراجات نکل سکیں۔ ساری دولت وہ عوام اور جہاد کے رستے میں خرچ کر چکے تھے۔ آپ کی قبر آج بھی دمشق میں موجود ہے اور دنیا بھر سے مسلمان عقیدت کے ساتھ وہاں آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ایک نیک، عادل اور خدا ترس حکمران بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلام، عدل اور انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ ان کا کردار ہر دور کے حکمرانوں اور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، عدل، رحم اور اتحاد کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔